اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی پہلے قوم بنی اسرائیل میں ایک حد سے زیادہ عبادت گزار انسان تھا۔ اس انسان کا نام برسیسا تھا۔ یہ ایک نامعلوم چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس انسان نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 60 سال صرف اور صرف خدا کی عبادت میں گزارے تھے، اور اسی وجہ سے ہی اس انسان کو یعنی برسیسا کو نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ بہت ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ برسیسا کے گاؤں کے 3 ایسے نوجوان جو رشتے میں سگے بھائی تھے، ان کو کسی بڑی جنگ میں جانا پڑا۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن بھی تھی۔ اب ان لوگوں کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بہن کو کہاں پر چھوڑیں، کیونکہ یہ اس کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے اب ان کو ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کی نہ صرف دیکھ بھال کر سکے بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے۔ لہٰذا اب زیادہ تر گاؤں والوں نے ان تینوں کو یہی مشورہ دیا کہ تم اپنی بہن کو برسیسا کی سرپرستی میں چھوڑ جاؤ، کیونکہ ہمارے علاقے میں برسیسا ہی سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور متقی ہے، اور انہی سبھی چیزوں کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ بھروسے کے لائق بھی ہے۔ بھلا اس مقصد کے لیے اس پورے علاقے میں برسیسا سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ برسیسا ہی سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار اور متقی ہے، اور انہی سبھی چیزوں کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ بھروسے کے لائق بھی ہے۔ بھلا اس مقصد کے لیے اس پورے علاقے میں برسیسا سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ ان تمام مشوروں کے بعد اب یہ تینوں بھائی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر برسیسا کے پاس پہنچ گئے اور ان کو پورا ماجرا بتایا۔ اس کے بعد اپنی بہن کی ذمہ داری لینے کی درخواست کی، مگر برسیسا نے نہ صرف اپنی اور بہت سی پریشانیاں بتائیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ ذمہ داری کو لینے کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پیدا ہوگا، یعنی میں خدا کی عبادت کو صحیح سے نہیں کر پاؤں گا جس طرح سے کرتا آیا ہوں۔ اور انہی تمام چیزوں کے حوالے دے کر برسیسا نے یہ ذمہ داری لینے سے صاف صاف انکار کر دیا، مگر بھی شیطان نے برسیسا کے دماغ میں وسوسہ ڈالا اور اس کی نرم دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دماغی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر یہ لوگ تمہاری وجہ سے تمہارے ہی جیسا کوئی انسان نہیں ڈھونڈ سکے اور اپنی بہن کو کسی غلط انسان کے حوالے کر گئے اور پھر بھی یہ نتیجے کے طور پر ان کی بہن کی زندگی خراب ہو گئی، تو اس کے ذمہ دار صرف یہی لوگ نہیں ہوں گے بلکہ تم بھی اس کے ذمہ دار ہوگے۔ لہٰذا برسیسا بھی فوراً شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے یہ ذمہ داری لینے کی حامی بھر لی۔ دوستو، وقت گزرا اور تینوں نوجوان اپنے جنگ کے سفر کے لیے نکل گئے، اور ان کی وہ بہن جو پیچھے اکیلی رہ گئی تھی وہ دراصل برسیسا کی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنا شروع ہو گئی۔ برسیسا ہر دن جو کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ بھی جو دوسری ضروری چیزیں ہوا کرتی تھی، ان کو ہمیشہ اپنی عبادت گاہ کے باہر رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی کسی بھی وقت آتی اور وہاں سارا سامان لے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد شیطان واپس آیا اور ایک بار پھر سے اس نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی، کیوں نہ تم کھانے پینے کی اور دوسری ضرورت کی اشیاء اپنے عبادت گاہ کے باہر رکھنے کی بجائے خود اس لڑکی کے دروازے پر ہی رکھایا کرو۔ اس طرح سے وہ لڑکی نہ صرف چلنے پھرنے سے بچ جائے گی بلکہ دوسرے لوگوں کی نظروں سے بھی محفوظ رہے گی۔ برسیسا کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اسی لیے اس نے اب ساری چیزیں اپنی عبادت گاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر ہی رکھنا شروع کر دی۔
مگر یہ بات یہیں پر ختم ہونے والی نہیں تھی، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی شیطان دوبارہ واپس آیا اور اس نے ایک بار پھر سے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالنا شروع کر دیا کہ کیوں نہ تم یہ ساری چیزیں اب اس کے گھر کے دروازے پر رکھنے کی بجائے اس کے گھر کے اندر ہی رکھنا شروع کر دو، کیونکہ جب اتنی دور تک آ ہی رہے ہو تو اندر ہی رکھ دیا کرو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی دروازہ کھولنے اور باہر نکلنے کی زحمت سے بھی بچ جائے گی اور اس طرح سے اب وہ اور زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ آئیڈیا بھی برسیسا کو دوسرے آئیڈیاز کی طرح اچھا لگا اور اس نے اب وہ ساری چیزیں اس کے گھر کے اندر ہی جا کر رکھنا شروع کر دی۔ مگر کچھ ہی عرصہ گزرا اور شیطان ایک بار پھر سے واپس آ گیا اور اس بار اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ لڑکی دن بھر اکیلی رہتی ہے، وہ تنہا ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تنہائی سے پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کر بیمار ہو جائے، تو تمہیں ایسے میں چاہیے کہ تم اس سے کبھی کبھار بات کر لیا کرو، بھلے ہی وہ بات بھی نیکی اور اچھائی کی ہو، یعنی بات کرتے وقت اس کو نیکی کی طرف بلاؤ اور اس کو اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ یہ خیال بھی برسیسا کو باقی خیالوں کی طرح پسند آیا، اسی لیے اب اس نے کبھی کبھار ایک دروازے کے پیچھے سے اس لڑکی سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس طرح سے ان دونوں کو بہت چلا چلا کر بات کرنی پڑتی اور پھر بھی وہ ایک دوسرے کو ٹھیک سے سن نہیں پاتے تھے، دونوں کو پریشانی ہوتی تھی اور شیطان نے اس چیز کا پھر سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جب تم اس کو نیکی کی باتیں بتا ہی رہے ہو اور دوسری طرف وہ تمہاری باتوں سے انسپائر بھی ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف آ رہی ہے، تو پھر اس بات سے کیا ہی حرج ہے کہ تم یہ ساری باتیں اس کے سامنے جا کر بتاؤ، یعنی کہ اس کے کمرے میں ہی چلے جاؤ اور اس کو جا کر بتاؤ۔ لہٰذا برسیسا کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہاں بھائی، اس بات میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، میں تو اس کو صرف اور صرف نیکی کی ہی باتیں بتاتا ہوں۔ اسی لیے اب برسیسا نے یہ ساری باتیں فیس ٹو فیس اس کے کمرے میں جا کر کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے شیطان بڑی مشکل کے ساتھ اور بڑے لمبے وقت کے بعد ان دونوں کو ایک ہی چھت کے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر ویورز، یہ اچھائی اور نیکی کی باتیں کچھ دنوں تک ہی چلیں، اس کے بعد ان دونوں کے بیچ آہستہ آہستہ عشق کی آگ لگنے لگی۔ وہ لڑکی برسیسا کو اپنی حسین ادائیں اور جلوے دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کرتی تھی، دوسری طرف برسیسا کی نگاہیں بھی لڑکی کی خوبصورتی سے ہٹا نہیں کرتی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی گئیں اور پھر ایک وقت وہ آ گیا جب یہ دونوں زنا میں مبتلا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت گزرا اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے۔ وقت کے بعد اس لڑکی نے برسیسا کے بچے کو جنم دے دیا۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے شیطان کی انٹری ہوئی اور اب شیطان مردود نے ایک بار پھر سے برسیسا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے دل ہی دل میں برسیسا کو کوسنا شروع کیا اور برسیسا کو اندر سے ہی یہ احساس دلایا کہ آخر یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ شیطان اس کو کہتا کہ تجھ پر لعنت ہو، یہ تو نے کیا کر ڈالا، یہ تو غضب ہو گیا، یہ تو بہت برا ہوا، اور یہ جو بچہ ہے یہ جو تیرے گناہوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً اس بچے کو قتل کرو، کیونکہ اگر تم نے اس بچے کو قتل نہیں کیا تو بدلے میں اس لڑکی کے جو تینوں بھائی ہیں یا پھر جو دوسرے گاؤں والے ہیں وہ تمہیں ضرور اس کو قتل کر دیں گے۔ لہٰذا برسیسا نے پریشانی کے عالم میں جوش میں آ کر اس بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس بچے کی لاش کو اسی کمرے میں زمین کے نیچے دفنا دیا جس کمرے میں وہ لڑکی رہا کرتی تھی۔ مگر اپنے بچے کی موت کے بعد دوسری طرف وہ لڑکی اب نہ صرف غمگین بلکہ بہت ہی زیادہ گمسم رہنے لگ گئی، ہمیشہ خاموش اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں۔ یہ سب دیکھ کر
اب شیطان نے ایک بار پھر سے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم کو کیا لگتا ہے کہ اپنے بچے کی موت کے بعد یہ لڑکی خاموش رہے گی؟ یہ ضرور کسی نہ کسی دن یہ راز کھول دے گی۔ اسی لیے برسیسا نے فوراً اپنا مستقبل بچانے کے لیے اس لڑکی کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کو اس کے بچے کے ساتھ ہی اسی جگہ پر دفنا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک نقلی قبر اس کے گھر کے آنگن میں بھی بنائی۔ کچھ وقت کے بعد جب اس کے تینوں بھائی جنگ سے واپس آئے تو ان تینوں بھائیوں کو برسیسا کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ دراصل ان کی بہن بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ تینوں بھائی بہت زیادہ روئے، اس کے لیے دعائیں کی اور اس کے بعد اس کی جو نقلی قبر تھی اس پر حاضری دی اور ادھر سے واپس چلے گئے۔ اب کیونکہ برسیسا کے پورے علاقے میں دور دور تک امیج ہی ایسی تھی، یعنی کہ اس کو لوگ اتنا زیادہ نیک، پرہیز اور بھروسے کے لائق سمجھتے تھے، جو اس کے اوپر شک کرنا تو دور کی بات، شک کرنے کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر ظاہر ہے شیطان مردود تو ابھی بھی باز نہیں آنے والا تھا، اسی لیے وہ اس لڑکی کے تینوں ہی بھائیوں کو ایک رات خواب میں آیا اور اس نے خواب میں آ کر نہ صرف برسیسا کے سارے کرتوتوں کو بتایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس خاص جگہ سے بھی آگاہ کیا جہاں پر برسیسا نے دونوں کو قتل کر کے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ صبح جیسے ہی تینوں بھائی نیند سے جاگے اور تینوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے خواب اپنے دونوں بھائیوں کو بتائیں، تو تینوں کو آپس میں یہ بات پتہ چلی کہ دراصل یہ خواب ہم میں سے کسی ایک نے نہیں بلکہ تینوں کے تینوں لڑکوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے ان کو اب یہ یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو ہمارا یہ خواب ضرور سچا ہے۔ وہ فوراً بھاگتے ہوئے برسیسا کے گھر پہنچے اور انہوں نے جاتے ہی وہ نقلی اور اصلی دونوں قبریں کھود ڈالیں، جس میں سے ان لوگوں کو اپنی بہن اور اپنی بہن کے بچے کی لاشیں بھی مل گئیں۔ ظاہر ہے دونوں ہی لاشیں ملنے کے بعد اب اس لڑکی کے تینوں بھائی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً برسیسا کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے تاکہ اس کو اس کے گناہ کی سخت سے سخت سزا دلائی جائے۔ دوسری طرف برسیسا بھی اب جان چکا تھا کہ لوگ اب اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ اگر کوئی ہلکی سے ہلکی یعنی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی اسے ملی تو وہ موت کے سوا کچھ نہ ہوگی۔ ایسے ہی حالات میں ایک بار پھر سے شیطان مردود اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس بار تو اس نے برسیسا کو اپنی اصلیت سے بھی آگاہ کروا دیا اور بتایا کہ کس طرح جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس سب کا ذمہ دار صرف اور صرف شیطان مردود تھا۔ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے وقت وقت پر تم کو بہکایا، یہ سب کچھ کروایا۔ ساتھ ہی ساتھ شیطان نے برسیسا کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر وہ موت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو وہ مجھ کو آقا مان لے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سجدہ بھی کر لے۔ برسیسا جو پہلے ہی اپنی موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ ذرا دیر بھی نہ رکا اور اس نے فوراً شیطان کو سجدہ کر لیا۔ جیسے ہی برسیسا نے شیطان کو سجدہ کیا، شیطان نے فوراً کہا، میرا تو تجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں تو خود اس خدا سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا بنانے والا ہے۔ یہ کہتے ہی فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد برسیسا کو پتھر مار مار کر قتل کرنے کی سزا سنائی گئی، جو اس دور میں عام طور پر بڑے سے بڑے مجرموں کو سنائی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ نصیحتوں سے بھرپور واقعہ دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ حضرت امام بن ابن کثیر جیسے لوگوں نے قرآن کریم کی سورہ حشر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 17 تک کی ترجمے کی تفصیل میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔